لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں اور ان مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین اور اشرف ترین انسان کو بنایا ہے۔ انسان کو جو اللہ رب العالمین نے مرتبہ عطا کیا، عزت و تکریم عطا کی، وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اولاد آدم کو تکریم عطا کی، فضیلت عطا کی، بہت ساری مخلوق پر اسے برتری عطا کی۔ اس برتری کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی تھے۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہر وقت لگے رہتے تھے اور لگے ہوئے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سارے کے سارے احکامات کی بجاوری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو چھوڑنے والے نہیں۔ لیکن ان کی عبادت میں اور انسان کی عبادت میں فرق ہے۔ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا آسان ہے، مشکل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا ہے۔ معصیت اور نافرمانی کی کوئی طاقت، کوئی جذبہ ہی نہیں رکھا ہے، لیکن اس انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا تو کیا، فرما برداری کے لیے پیدا تو کیا، اپنی بندگی کا حکم اس کو دیا، لیکن اس انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بہت ساری خواہشات رکھی۔ گناہ کے، معصیت کے جذبات اس میں رکھ دیے، دوائی رکھ دیے، محرکات رکھ دیے۔ یہ دوائی محرکات انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر ایک بڑی خوبی، بڑا کمال رکھا ہے کہ اس کو اللہ نے خیر کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، خیر کا جذبہ بھی اس کو عطا فرمایا، اطاعت اور فرمانبرداری کی قوت اور طاقت بھی اس کو عطا فرمائی۔ اور یہی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے، دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے، خیر کی بھی اور شر کی بھی، یہ دونوں طاقتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی، اور انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ مجاہدہ کرے، نفس کشی کرے، نفس کو مارے، اپنے گناہ کے جذبات کو، دوائی کو دبائے، اور دبا کر کے اللہ رب العالمین کے حکم کی فرمانبرداری کرے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو پھر اس انسان کو اللہ رب العالمین انعام عطا کرتا ہے، اور یہی انسان کی اصل خوبی، اصل کمال۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں نا، ہم نے انسان کو بہترین سانچے پر پیدا، بہترین ساخت پر بنایا، اور وہ بہترین ساخت کیا ہے؟ وہ انسان کی بہترین صلاحیتیں، وہ بہترین خوبیاں ہیں، وہ معرفت الہیہ، اطاعت الہیہ کی وہ خوبی۔ جب انسان اس خوبی کو اونچا کرتا ہے اور یہ خوبی بجا لیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین وہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ وہ انسان ہے جس کو میں نے بنانے کا، پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، آپ اپنی خلافت کا تاج اس ہستی پر رکھتے ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد کیا کرے گا،
خون بہائے گا، قتل و قتال کرے گا. وہ انسان جب اس شر کی جو وہ جذبہ ہے، وہ معصیت کا جو جذبہ ہے، وہ نافرمانی کا جو جذبہ ہے، اس جذبے کو دبا کر کے وہ خیر کے جذبے کو وہ اونچا رکھتا ہے، اس کو بجا لاتا ہے، اللہ کے حکم کو فوقیت دیتا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، تو پھر یہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. پھر اللہ کا وہ مقرب بن جاتا ہے. یہ ہے حضرت انسان کا یہ کمال اور خوبی. یہ دونوں چیزیں اللہ نے اس انسان میں رکھی ہیں، خیر کی بھی شر کی بھی، اطاعت کی بھی معصیت کی بھی. لیکن فرشتوں کے اندر اطاعت ہی اطاعت، معصیت پتہ ہی نہیں ہے، انہیں گناہ کا نافرمانی کا علم ہی نہیں. جو کچھ اللہ رب العالمین وہ ان کو حکم کرتے ہیں وہی وہ بجا لاتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے ایمان کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ صلاحیت دی ہے، اس کو اختیار دیا ہے، اس کو ایک کسب کی طاقت دی ہے کہ اگر وہ اپنے اختیار سے اس کو قبول نہ کرے تو ٹھیک ہے، اس کے سامنے راستہ کھلا ہوا ہے. یہ انسان کا کمال اور خوبی. اور انسان اپنے اس کمال کو جب بجا لاتا ہے پھر اللہ کا مقرب بنتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اطاعت اور فرمانبرداری والے جذبے کو مغلوب کر دیتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں کرتا، اور پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم کے نچلے طبقے کے اندر اس کو ڈال دیتے، اسفل السافلین کے اندر ڈال دیتے. تو انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا. اور جب ہم نظر ڈالاتے ہیں کہ بندگی کے جو طریقے، جو شریعت، جو قانون اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیے، جو دین دیا ہے، ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کے دو قسم کے احکامات ہمیں ملتے ہیں. ایک وہ احکامات ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہر سے، ہمارے بدن سے ہے، ہمارے ان ظاہری اعضاء و جوارح سے ہے. نماز، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے. یہ وہ احکامات ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے ظاہری بدن سے ہے، یہ ظاہری اعمال کہلاتے ہیں. اور ایک وہ اعمال ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے باطن سے، انسان کے قلب سے، باطن سے. وہ ایمان، وہ عقیدہ، ایمان اور عقیدے کے پختگی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے باطن سے متعلق جو ہمیں احکامات دیے ہیں وہ تواضع کے ہیں، وہ صبر کے ہیں، وہ شکر کے ہیں، وہ رضا بالقضاء کے ہیں، وہ محبت کے ہیں، محبت الہیہ، وہ اخلاص کے ہیں. یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، ہمارے قلب سے ہے. تو جس طرح ظاہری اعمال میں وہ اعمال ہیں جنہیں کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، نماز، روزہ، اور کچھ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا ہے.
جھوٹ، رشوت، سود خوری، کرپشن، یہ اکل حرام، یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں. جھوٹ ہے، غیبت ہے، زنا ہے، اور دیگر جو ہے نا یہ معصیت اور نافرمانی کے یہ جتنے ہیں یہ ظاہری یہ معصیت ظاہری اعمال سے، ظاہری افعال سے تعلق رکھتی ہے. یہ منہیات ہیں، ان سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے. تو اسی طرح باطن سے متعلق بھی کچھ احکامات ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان احکامات سے، ان کیفیات سے انسان کو پرہیز کرنے کا، بچنے کا حکم دیا. وہ کیا ہے؟ وہ ریا، دکھلاوا، شہرت کا جذبہ، نام و نمود کا جذبہ، وہ جو دل کے اندر ہوتا ہے، وہ زبانوں پر نہیں ہوتا. ایک انسان عمل کرتا ہے، ظاہری عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے راستے کے اندر خیرات کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر کیفیات اور ہیں. وہ شہرت کا جذبہ، نام و نمود کا جذبہ، دکھلاوا ہے، ریا ہے، تکبر ہے، اس کا تعلق بھی بڑائی، بڑے بول، بڑے دعوے، دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے آپ کی برتری، شیخیاں مارنا، بڑے بڑے دعوے کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے. ان سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا. بغض، کینہ، بخل، یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین نے انسان کو بچنے کا حکم دیا، اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کا حکم دیا ہے. تو اپنے دل کو ان بری کیفیات سے، بری صفات سے، برے حالات سے پاک اور صاف کرنا، اور اچھی کیفیات کے ساتھ اپنے باطن کو، اپنے قلب کو سنوارنا، اس کو تزکیہ کہا جاتا. اور یہ تزکیہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جن مقاصد کے لیے یہ بھیجا ہے، ان میں سے ایک اہم مقصد تزکیہ نفوس بھی. اور قرآن کریم کے متعدد آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کو بھی بیان کیا. وہ یزکیہم، یہ پیغمبر ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے قلوب کو. تزکیہ کا تعلق باطن سے ہے، پاک کرنا، صاف کرنا. پاک اور صاف کر کے ان کی صفات کے اندر، ان کی کیفیات کے اندر وہ بڑھوتری کرنا، نشو و نما کرنا. یہ زکا یزکو، زکون کا معنی ایک بڑھوتری بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، ترقی بھی ہے، کہ جب انسان اپنے دل کو پاک کرتا ہے رذائل سے، حسد سے، تکبر سے، ریا اور دکھلاوے سے، بغض اور کینے سے، حب جاہ سے، حب مال سے جب پاک کرتا ہے، تو پھر اس دل کے اندر پھر اللہ رب العالمین قوت پیدا کرتے ہیں، پھر طاقت پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے اندر پرواز اس کی بلند ہوتی. اور یہ درجہ جو ہے تزکیہ کا ایک فرض عین ہے. یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مسلمان کی نجات کے لیے ضروری ہے، مسلمان کی مغفرت بخشش کے لیے ضروری ہے. بعض لوگ تو سمجھتے ہیں یہ تزکیہ ہے، یہ تصوف ہے، یہ بیعت و ارشاد کا جو سلسلہ ہے، یہ شاید صوفی بننے کے لیے، بزرگ بننے کے لیے. میرے بھائیوں، وہ بزرگ بننا تو اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. لیکن یہ جو تزکیہ یہ تو فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے. اپنے آپ کو ریا سے، دکھلاوے سے بچائے، یہ بچانا فرض ہے. اگر نہیں بچائے گا اس کے ظاہری اعمال خراب ہو جائیں گے.
وہ سخاوت کا اتنا درجہ حاصل کرنا کہ اللہ رب العالمین نے اگر مال دیا ہے 2.5% حصہ نکالنا یہ فرض ہے. لیکن مسلمان ہے، کنجوسی ہے، بخل ہے بہت سارے مسلمان، اور وہ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اللہ نے ان کو مال دیا ہے 2.5% اللہ نے غرباء کا حصہ رکھا ہے، یہ نہیں نکالتے. اگر سارے کے سارے مسلمان پورا کا پورا حساب کر کے اپنے مال میں سے اگر غرباء کا حصہ نکالیں، اپنا جو مال کی جو محبت ہے، مال کی محبت کا جذبہ وہ مغلوب کریں، اس کو دبائیں اور دبا کر کے جو ہے اللہ کے راستے کے اندر یہ زکوٰۃ دیں، غرباء کا حصہ دیں، آج کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی مانگنے والا نہیں ہوگا، کسی کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوگا. لیکن بہت سارے ایسے مال کی محبت کی وجہ سے، کنجوسی بخل کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتے. بظاہر نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، آج بھی کر لیں گے، لیکن پوری زکوٰۃ نہیں دیں گے. اگر نہیں، یہ تو یعنی اس کے لیے سانپ ہیں، یہ بچھو ہیں، یہ اسی مال سے اس کو ڈسا جائے گا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. تو ایک درجہ یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کی. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير الله. یہ بخل کنجوسی اللہ فرماتے ہیں یہ مت سمجھے کہ ان کے لیے بہتر، بل و شر لهم، یہ ان کو نقصان دہ ان کے لیے. اپنے آپ کو بڑائی سے بچانا، ڈینگے مارنا، بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے بول، شیخیاں، کسی کو کچھ بھی نہ سمجھنا، یہ تکبر ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جس مسلمان کے دل کے اندر ذرا بر بھی تکبر ہوگا اللہ اس کو جنت میں نہیں لے جائیں. وہ جنت میں نہیں جا سکے. جہنم میں جانے کے بعد جب اس کا وہ میل کچیلی اترے گا، اس کو اس کی جو ہے نا وہ سزا دی جائے گی. یہ بڑے بڑے دعووں کی، بڑے بڑے بولوں کی، جب اسے پاک و صاف ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کو اللہ چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. انسان کو اگر کوئی نفع بخش ہے وہ کیا ہے؟ قلب سلیم. وہ دل جو اللہ کے پاس جو انسان دل لے کر کے جائے وہ قلب سلیم ہو، وہ جس طرح کفر اور شرک سے پاک و صاف ہو، نفاق سے پاک و صاف ہو، اسی طرح اس دل کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبر سے، وہ حسد سے، وہ حب جاہ سے، وہ حب مال وغیرہ دیگر رذائل سے بھی پاک ہوگا، تب جا کر کے جو ہے وہ اس کی نجات ہوگی. یہ تزکیہ یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یعنی اخلاص کا اتنا درجہ ہو، تصحیح نیت، انما الاعمال بالنیات، کہ کم از کم انسان کوئی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس میں کوئی اور اس کی غرض نہ ہو. اخلاص کے بھی درجات ہیں لیکن ادنا درجہ یہ ہے کہ بھئی کم از اللہ کی رضا کے لیے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری شکلوں کو اللہ نہیں دیکھتے، یہ کرنے والا کون ہے، اللہ کے راستے کے اندر کتنا دے رہا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ تمہارے دلوں کے جذبوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، وہ عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ سنت کے مطابق عمل ہو اور وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ ہے قبولیت کی شرط۔ تو اپنے دل کو رذائل سے منقع مصفا کر کے، پاک اور صاف کر کے اپنے آپ کو مجلہ کرنا، اخلاق حسنہ کے ساتھ متصف کرنا، مزین کرنا، اس کے بھی درجہ، یہ ہے تزکیہ۔ اور یہ تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے۔ ایک حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بھیجا ہی اس لیے کہ میں ان مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اس کے درجہ میں نے عرض کیا کہ اگر بالفرض نیت سے ہی نہیں، کہتے ہیں نیت بڑے سے بڑا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ پھر اسی کے اندر انسان مجاہدہ کرتا ہے، تزکیہ ہے نا، مجاہدہ بھی اس کے لیے ضروری۔ تو ہر عمل میں نفس کے خلاف کرنا، نفس کے تقاضوں کو دبانا، نفس کی خواہشات کو پامال کرنا، پامال کر کے پھر اللہ رب العالمین کے حکم کی بجاوری مجاہدہ ضروری ہے، لیکن نیت کی تصحیح کے ساتھ۔ شیخ الحدیث ہمارے حضرت زیدہ مجدہم کے مرشد کامل برکت العصر قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی، فضائل اعمال جنہوں نے لکھی، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور حضرت کی آپ بیتی پڑھیں، حضرت کی زندگی کو پڑھیں تو حضرت کی زندگی کا جو آخری حصہ گزرا ہے وہ آخری حصہ تو حضرت کا صرف اس حضرت کا مشن تھا، بس تزکیہ قلوب، تصوف، تزکیہ، احسان، اصلاح خلق، اصلاح اور ارشاد کے لیے حضرت نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ حالانکہ حضرت بالکل گوشہ نشین تھی، حضرت وہ تدریس کے میدان کے آدمی تھے، درس و تدریس پڑھنے پڑھانے والے، اور حضرت کے جیسے حالات میں لکھا ہے باہر بھی حضرت کا کسی تقریب کے اندر جلسوں ملسوں کے اندر جانے کا مطلقاً ذوق نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت کی کوئی جوتی گم ہو گئی، تو جوتی گم ہو گئی تو 6 مہینے تک حضرت کو جوتی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کیوں؟ باہر جانا نہیں ہوتا تھا، مدرسہ ہے، گھر ہے، درسگاہ ہے، کمرہ ہے، بس وہ جا کر کے پڑھاتے ہیں۔ لیکن آخری زندگی میں حضرت نے مدرسے کو چھوڑا، درس و تدریس کو چھوڑا، صرف یہی مشن بنایا ہے، تزکیہ قلوب۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ سفر سے حضرت کو وحشت تھی، بالکل مناسبت نہیں تھی، اور کہیں سفر کسی ضروری کام سے جانا ہوتا تھا تو فرماتے ہیں کہ سہارنپور سے دہلی نظام الدین جانا ہوتا، اور جب جو ہے نا سنتے تھے کہ بھئی سفر کے لیے جانا ہے تو حضرت خود لکھتے ہیں کہ مجھے جو ہے سفر سے اتنی وحشت تھی کہ جو ہے نا وہ ایک قسم کا بخار سے مجھے ہونے لگتا تھا کہ بھئی اس کے بعد جو ہے نا فلاں دن مجھے سفر پر جانا ہے، حالانکہ سفر اتنا لمبا نہیں ہوتا تھا، لیکن آخری اسفار حضرت کے معذوری کی حالت میں ہوئے، حضرت معذور تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، وہیل چیئر کے اوپر حضرت کو لے جایا جاتا تھا، وہ ہڈیاں بھی حضرت کی جو ہے وہ دکھتی تھی، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ اگر کہیں اصلاح اور ارشاد کا سلسلہ ہو، بیعت اور ارشاد کا سلسلہ ہو
کہیں لوگوں کا مجمع ہو، کوئی بیعت ہونے کے لیے آئیں، اللہ کا نام سیکھ لینے کے لیے آئیں، اپنے جو نا باطن کی صفائی کے لیے اگر آئیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت نے افریقہ کے اور نہ معلوم کن کن ممالک کے جو نا دشوار گزار جو نا وہ اسفار جو نا دشوار ترین مشقت ترین والے سفر حضرت نے کیے ہیں، صرف اسی مقصد کے لیے کیے ہیں کہ یہ جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ایک اہم کام تھا، وہ اس کی طرف توجہ لوگوں کی ہٹ رہی تھی۔ عام لوگ کیا بلکہ جو خواص ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ اہل علم کی توجہ بھی ہٹ گئی تھی۔ وہ ہمیں اللہ رب العالمین نے علم کے جس سلسلے کے ساتھ جوڑا ہے، علماء دیوبند، ان کا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یعنی امتیاز تھا، ایک امتیازی نشان تھا، ترہ امتیاز، کہ جہاں پر وہ ظاہری قال اللہ و قال الرسول وہ درس دیا کرتے تھے، دن کو وہ یہ کتابوں کا درس، یہ الفاظ پڑھاتے تھے، اور رات کو وہ اٹھ کر کے اللہ کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، اپنے آنسو بہاتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، اور جو ہے ان کی جو درسگاہیں، ان کے جو حجرے، طلباء کے حجرے ہوں، ان کی درسگاہیں ہوں، اساتذہ کرام کے کمرے ہوں، ان کمرے سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی۔ وہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کا جو بالکل دور اول ہے، اب دور اول وہ تھا کہ مدرسے کی گیٹ کے اوپر جو عام چوکیدار کھڑا ہوتا تھا، چوکیدار، وہ بھی صاحب نسبت ولی اللہ ہوتا تھا، فلی اللہ۔ وہ بظاہر وہ تو چوکیداری کر رہا ہے، وہ گیٹ کیپر ہے، گیٹ کے اوپر کھڑا ہو کر کے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے اندر تسبیح ہے، وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، اس کا دل اللہ کے ساتھ مشغول ہے۔ وہ چوکیدار کیا، وہ مدرسے کا ملازم کیا، وہ جو ہے نا مدرسے کا مدرس کیا، وہ مدرسے کا جو شیخ الحدیث، وہ شیخ الحدیث اعلیٰ ترین جو استاذ ہے، وہ چوکیدار سے لے کر کے شیخ الحدیث تک سب کے سب اصحاب نسبت ولی اللہ ہوتے تھے۔ لیکن آپ دیکھ لیں آج کل کیا حال ہو گیا، اس طرف توجہ بٹ گئی۔ وہ ظاہری جو الفاظ ہیں، مسائل ہیں، انہی کے جاننے کا نام ایک کمال جو نا وہ بن گیا ہے، انہی میں محنت کریں، اسی میں کمال حاصل کریں، بس یہی ایک سوچ رہ گئی ہے، لیکن اپنے باطن کی صفائی کی طرف توجہ نہیں رہی۔ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ابیتی کے اندر لکھا ہے کہ ایک عالم دین ہے، بظاہر اس تزکیے کے ساتھ مناسبت نہیں، اور حضرت شیخ کے کام کے ساتھ بھی مناسبت نہیں تھی، تو ایک دفعہ حضرت شیخ کے پاس آئے، اور وہ ذہن کے اندر بہت کچھ تھا کہ یہ اس طرح کا یہ سلسلہ چلاتے ہیں بیت و ارشاد کا اور تصوف کا، تزکیہ کا، تو میں جا کر کے جو ہے نا ان سے پوچھتا ہوں یہ کیا بلا ہے تصوف، وہ یہ جواب دیں گے میں اس پر یہ اعتراض کروں گا، یہ جواب دیں گے میں یہ اعتراض کروں گا۔ انہوں نے حضرت کے شیخ کے اوقات تو بڑے قیمتی ہوتے تھے، یہ اللہ والوں کے جو اوقات ہیں یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنے حضرت کے اوقات کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ بعض ہوتے ہیں نا، یعنی اب اتنا سارا مجمع ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں حضرت سے مصافحہ کروں، حضرت کے پاس جاؤں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس پیرانہ سالی کے اندر حضرت اتنا ساروں کو وقت تو نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ حضرت کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور زیادہ جو ہے یعنی اللہ رب العالمین اس میں انوارات اور پیدا فرمائے۔ یہاں تو الحمدللہ پوری ایک جماعت ہے، پوری ایک جماعت الحمدللہ، ہر یعنی مسئلے بتانے والی، فقہی مسئلے ہوں،
اور اسی طرح تصوف کے مسئلے ہوں، ذکر اذکار کے مسئلے ہوں، ذکر اذکار کسی کو دینا ہو، کسی نے پوچھنا ہو، اور بہت سارے جو نا ہمارے یعنی حضرات موجود ہیں اور وہ یہ ظہر کے بعد بیٹھتے ہیں، مسئلے ان سے پوچھیں، لیکن حضرت کا وقت انتہائی قیمتی ہے۔ حضرت بالخصوص حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ حضرت جن کی جو ہے نا وہ حضرت نے جن سے فیض اٹھایا ہے، وہ تو رمضان کے اندر حضرت کے ایک قریبی رشتہ دار حضرت سے ملاقات کے لیے آئے، لیکن 3 دن ٹھہرے رہے، 3 دن ٹھہرے رہے کہ حضرت کا کوئی وقت فارغ ہو میں حضرت سے مصافحہ کروں، حضرت سے بات کروں، لیکن 3 دن انتظار کر کے تھک کر بالآخر وہ بغیر ملاقات کے چلے گئے۔ ملاقات ان سے نہیں ہو سکی۔ حضرت شیخ کے جو نا اوقات تو اتنی قیمتی تھی، تو وہ حضرت تو اپنے لکھنے لکھانے کا کام کرتے تھے، انہوں نے حضرت سے تھوڑا سا وقت لیا کہ جا کر کے صرف میں مصافحہ کرنا ہے، میں جا رہا ہوں، بس مصافحہ کر کے جو ہے نا پھر تفصیلی ملاقات کے لیے بعد میں وقت لوں گا۔ تو حضرت سے ان اجازت لی گئی، تو حضرت نے اجازت دی کہ ہاں صرف مصافحہ کے لیے اجازت ہے۔ وہ مصافحہ کے لیے آئے اور انہوں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور حضرت سے فرمایا کہ بھائی میں جا رہا ہوں، فلاں سفر پر جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد آؤں گا، ایک سوال کر کے جا رہا ہوں، اس کا جواب جو ہے نا وہ سوچ رکھو، 3 دن کے بعد آ کر کے میں نے تم سے اس کا جواب لینا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ وہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ یہ جو تصوف ہے، یہ تصوف کیا بلا ہے۔ حضرت نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تصوف کا پورا خلاصہ ان کے سامنے بیان کیا کہ مولانا صاحب یہ تصوف انما الاعمال بالنیات سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک پر اس کی انتہا ہوتی۔ وہ عالم دین وہ سکتے کے اندر آ گئے، انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو ایسا جواب دیا، میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں، ورنہ میں نے تو یہ اعتراض سوچے تھے کہ تم یہ جواب دو گے، میں یہ اعتراض کروں گا، تم یہ جواب دو گے، یہ اعتراض کروں گا۔ اب یہ تو کوئی اعتراض کی آپ نے کوئی بات ہی نہیں چھوڑی۔ تو تصوف کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات سے اس کی ابتدا ہوتی، کہ کم از کم ہمیں اتنا درجہ تصحیح نیت تو ہو جائے نا۔ کوئی بھی عمل ہو، ہمیں تو اللہ رب العالمین نے یہ دین دیا ہے نا، یہ ایسا پیارا دین ہے کہ اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملی۔ یہ حسن نیت، سبحان اللہ، یہ حسن نیت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ حسن نیت اس کے عمل سے بھی بہتر۔ اس حسن نیت سے جو خالص دنیا کے کام ہیں، یہ دنیا کے کام بھی دین بن جاتے، یہ عبادت بن جاتے۔ وہ کیا ہے؟ زاویہ نگاہ بدل جائے انسان کا سوچنے کا طرز بدل جائے، انسان کی فکر بدل جائے، انسان کی نیت بدل جائے۔ کھانا ہم کھاتے ہیں، ایک طبی ضرورت ہے نا، انسان کی جسمانی ضرورت ہے، بھوک لگتی ہے، ہر انسان کی ضرورت، کھاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس نیت سے کھائیں کہ اس نیت سے کھاتا ہوں کہ تاکہ مجھے قوت حاصل ہو، میرے بدن کو قوت حاصل ہو اور میں اللہ کی خوب عبادت کروں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اچھی نعمتیں اللہ رب العالمین ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اچھی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، لیکن اس نیت سے کہ تاکہ اس کھا کر کے پی کر کے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، یہ کھانا پینا بھی عبادت بن جائے گا، یہ کھانا پینا عبادت بن جائے گا۔ انسان ہے قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جائے، یا اللہ اب یہ حاجت مجھے پیش آ گئی ہے، فراغت آسانی کے ساتھ یا اللہ مجھے فراغت کروا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مجھے فراغت کروا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر تشریف لے جاتے تھے، کون سا پاؤں پہلے داخل کرتے تھے؟
داخل ہونے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے تھے؟ جب فارغ ہو جاتے تھے قضاء حاجت کر کے پھر جب نکلتے تھے کون سا پاؤں باہر رکھتے تھے؟ کیا دعا پڑھتے تھے؟ یہ نیت کر، یہ اللہ اس کی مجھے توفیق دے دے، اور یہ بھی کرے. یہ فراغت، یہ طبی تقاضا پورا کرنا، یہ عبادت بن جائے. یہ چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ ان کی جو ہے نا معصومانہ ادائیں ہر ایک کو اچھی لگتی، ہر ایک کو بھاتی اچھی لگتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھی لگتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو پیار کیا کرتے تھے. آپ واقعات پڑھیں، چھوٹے چھوٹے حضرات حسنین، عبداللہ ابن جعفر، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. بعض وقت آپ سواری کے اوپر جا رہے ہیں، آ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کندھوں پر سوار ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تو یوں باہیں پھیلا دیتے تھے، اور وہ بھی آ کر کے بائیں پھیلا کر کے وہ مانکا کرتے تھے. یہ آپ کی یہ ادائیں پیاری پرد. اگر کوئی بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہے اس نیت سے کرتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ بچوں کے ساتھ پیار کرنا یہ عبادت بن جائے گا. حضرت کے اللہ والے حضرت ڈاکٹر بریار عرفر فرماتے میں نے تو اس پر مشق کی ہے، کئی سال مشق کی. تو یہ چیز ان بزرگوں کی جوتیوں سے حاصل ہوتی، بزرگوں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے سے یہ انسان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اس تزکیہ کا سب سے پہلا درجہ حسن نیت، تصحیح نیت انسان کی صحیح ہو جائے، پھر اسی میں جب انسان ترقی کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، کثرت ذکر اللہ کا نام لیا، اور پھر جب عبادت کرتا ہے، پھر یہ باتیں نہ یہ اصل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ انسان کے سینے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ چھوٹا سا ٹکڑا جب صحیح ہو جاتا ہے بدن سے نکلنے والے سارے اعمال پھر صحیح ہو جاتے ہیں. ایسا صحیح ہوتے ہیں کہ انسان کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ آئینے سے زیادہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. وہ بعض اوقات وہ ادھر ہوتا ہے، فرش پر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ چاہتے ہیں تو وہ عرش کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس کا عکس ان پر آ جاتا ہے. کئی واقعات ہیں. تو میرے بھائیوں یہ تزکیہ اسی کا نام ہے. یہ ہمارے تحریک ایمان و تقوی کی جو محنت ہو رہی ہے، پورا دین ہماری زندگی کے اندر آ جائے. یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن سنور جائے، ایک عام ہے. اور اس کے لیے جو ایک متوارث طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک چلا آ رہا ہے وہ ان اللہ والوں کی دامن کے ساتھ وابستہ ہونے سے ہے. جتنا انسان ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، ان کے قریب رہتا ہے، ان کے ساتھ تعلق بڑھاتا ہے، ان کی اعمال دیکھتا ہے، ان کے کردار دیکھتا ہے، اور اعمال اور اخلاق کے دیکھ کر کے اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے انسان سنورتا ہے، اس سے انسان کے اندر یہ کمال پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر وہ درجہ حاصل ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم عبادت کرو، ایسی عبادت کرو کہ اللہ رب العالمین کا تصور، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی وہ تمہارے دل و دماغ پر ایسی چھائی ہوئی ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو ہو کہ تم عبادت کر رہے ہو. اللہ تو ہر علیم و بذات الصدور بھی ہے، اللہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائیو، کسی ملازم کا کوئی مہربان آقا ہو، وہ اس کو دیکھ رہا ہو، اور وہ مہربان آقا اس کی اچھائی کے اوپر، اس کی خوبی کے اوپر اس کو انعام بھی دیتا ہو، اس کو شاباش بھی دیتا ہو، تو وہ دیکھو وہ ملازم کس نے جو اچھے طریقے سے اس کو عمل کرے گا. ہمارا مہربان آقا
جو کتنا کریم ہے، کتنے انعامات اس نے دیے، کتنی نعمتیں اس نے دیں، اور پھر اس پر ہمیں شاباش بھی دیتا ہے، ہمیں اجر بھی دیتا ہے، اور ہمیں جنت بھی دے گا، جنت میں نعمتیں بھی دے گا، کم از کم عبادت کرتے وقت تو یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہماری ہمیشہ کی کیفیت بن جائے تو سبحان اللہ، یہی تزکیہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔